السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے غزوہ بدر کا واقعہ کہ غزوہ بدر میں کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے شرکت کی اور کتنا ساز و سامان ان کے پاس تھا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد سے ان کو فتح دلائی۔ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس کو غزوہ بدر عظمیٰ اور غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ بدر ایک بستی کا نام ہے جو مدینہ منورہ میں سے قریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ بستی بدر بن حارث سے منسوب ہے جس نے یہاں کنواں کھودا تھا، یا بدر بن مخلد بن نصر بن کنانہ سے منسوب و مشہور ہے جس نے اس جگہ پڑاؤ کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہاں ایک بوڑھا شخص مدتوں سے رہتا تھا جس کا نام بدر تھا۔ اس بنا پر اس بستی کو اسی کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ یہ بہت عظیم غزوہ تھا جس کے ذریعے دین اسلام کو چار چاند لگے۔ اس غزوہ نے حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز کر دیا، اس لیے اس غزوہ کے دن کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہے، جس کا ترجمہ ہے اور اس پر جو ہم نے اپنے محبوب بندے پر فیصلہ کے دن اتارا، جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، یعنی مسلمان مجاہدین اور کافر دہشت گرد اس دن جمع ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذلت امیز شکست فاج سے مشرکین مکہ کو ذلیل و خوار کیا تھا۔ اس غزوہ میں قتال میدان بدر میں جمعۃ المبارک کو ہوا تھا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن میں 77 مجاہدین تھے اور 236 انصار تھے۔ ان 313 میں سے 8 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو کسی عذر کی بنا پر میدان بدر میں حاضر نہ تھے، مگر اموال غنیمت میں ان کو حصہ عطا فرمایا گیا۔ ان میں سے 3 مہاجرین تھے۔ ایک امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضور کے حکم سے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت کی وجہ سے تیمار داری میں رکے تھے۔ دوسرے حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو مشرکین مکہ کے قافلے کی جستجو میں گئے تھے۔ ان کے علاوہ 5 انصار تھے۔ اس غزوہ میں سے مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زریں اور 8 شمشیریں تھیں۔ ایک اونٹ پر 3 مسلمان سواری کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرشد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر، اور ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے پر باری باری سوار ہوتے تھے، یعنی کہ اپنی باری پر ایک ہوتا تھا، پھر دوسرے کی باری آتی تھی۔ ابو الاسر حفیظ جلندری مرحوم نے کیا خوب لکھا ہے کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، چند زریں، 8 شمشیریں۔ پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیخ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پہ، نہ بھالے پہ بھروسہ تھا، تو ایک سادی سی کالی کملی والے پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان نثارانہ تقریر فرمائی، لیکن رسول کریم انصار کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ بیعت عقبہ میں ان کے ساتھ یہ عہد و پیمان ہوا تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور دشمنان دین سے مدافعت اپنے گھروں میں کریں گے، اور تلوار اس وقت اٹھائیں گے جب دشمن مدینہ منورہ پر چڑھ آئیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آخر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے رئیس اٹھے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قسم ہے ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ حکم فرمائیں کہ ہم گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں تو ہم اپنی ضرور سمندر میں کود پڑیں گے، اور اگر آپ حکم فرمائیں کہ ہم گھوڑوں کو برق الغماد حبشہ کے شہر میں سے ایک شہر ہے تک بھگا دیں تو ہم ہر طرح سے آپ کے حکم کے تابع ہیں، ہم میں سے کوئی ایک بھی حکم کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ اس پر حضور نے ان کے لیے دعائیں خیر فرمائی۔ مسلم جلد نمبر 102۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے حضور وہ بات نہیں کہیں گے
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی، آپ اور آپ کے پروردگار دونوں جائیں اور قوم جبارین سے لڑیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں طرف، آپ کے بائیں طرف، آپ کے آگے اور پیچھے دشمن کے ساتھ لڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمکنے دمکنے لگا اور آپ خوش ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایسی نیکی دیکھی کہ اگر وہ مجھے حاصل ہوتی تو اس کے مقابل کسی نیکی کو نہ دیکھتا، سب سے زیادہ مجھ کو وہ پسند ہوتی۔ بخاری جلد 2 564۔ آپ 8 یا 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو اپنے جانثاروں کے ساتھ شہر سے نکلے۔ چونکہ مدینہ سے روانگی اور ظاہری عدم موجودگی کی حالت میں منافقین اور یہود کی طرف سے اطمینان نہ تھا، اس لیے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے خلیفہ مقرر فرمایا اور حکم فرمایا کہ مدینہ کو واپس جائیں، اور مقام عالیہ مدینہ طیبہ کی بالائی آبادی پر حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی طرف بڑھے، جدھر سے مشرکین مکہ کی آمد ہونی تھی۔ تو پھر آپ نے یہ سارا سلسلہ اپنی نگرانی میں وہ جنگ لڑی اور جیتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دلائی۔ یہ وہ بہادر تھے، صحابہ کے آپ قصے سنتے ہیں کہ کس طرح وہ جنگ لڑتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے تھے، کہ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ وہ پیار بھی تھا، محبت بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کی رہنمائی فرماتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی اور ان کو بہت سارے ایک کلیے دیتے تھے، ان کو طریقہ کار سمجھاتے تھے، پھر وہ اس کے بعد جنگیں لڑتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارک ہے، اس کو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس سیرت کو پڑھے سمجھے۔ اگر ہم دین کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر ہمارے لیے دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت میں بھی آسان ہو جائے گی۔ یعنی کہ ہم دین کو سمجھ کر اپنا کاروبار بھی کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت ڈالیں گے اور ہم بہت سارے عجیب کاموں سے بچ جائیں گے۔ تجارت ہے، کاروبار ہے، یا پھر کوئی اور اس کے علاوہ معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، کوئی وعدہ ہے، تو ہمیں چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہر کام کرنے کا ایک ڈھنگ ہے، ایک طریقہ ہے، وہ سکھایا ہے۔ اس امت کو ایک ایک چیز سکھائی ہے، کھانا کس طرح کھانا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا کس طرح ہے، سلام کس طرح کرنا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، ٹھیک ہے، اور بال کس طرح رکھنے ہیں، داڑھی کتنی رکھنی ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے، اگر کسی کے خلاف گواہی دینی ہے وہ کیسے دینی ہے۔ ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو، حتیٰ کہ واش روم میں جانے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ واش روم میں جانا ہے، جاتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، نکلتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، کھانا کھاتے وقت کیا پڑھنا ہے، کھانے کے بعد کیا پڑھنا ہے، کھانے کے درمیان، یہ ساری کی ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو بتائی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔